اگر ہم اس آیت پر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے یہدی من یشاء کہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، تو پھر کچھ لوگ اس مایوسی میں جاتے ہیں کہ تو اللہ نے جس کو چاہا اس کو ملی۔ یہ اللہ نے اپنی چاہت بتا دی ہے کہ قرآن کو ہم ایک جزوی حصے کے ساتھ نہیں لیں گے۔ قرآن میں یہ پروسیس بتایا ہے کہ جو ہدایت چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ تو وہ یہدی من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ رول بنایا ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے اس کو ہدایت ملے گی، تو پھر یہ ہے وہ من یشاء۔ تو وہ جو لوگ اس ہدایت کی طلب میں ہیں، رستہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک آدمی اگر کھڑا ہوا ہے اور کہیں جانا نہیں چاہتا ہے اور آپ اس کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ آپ یہاں سے سیدھا جائیں پھر لیفٹ ٹرن کریں، وہ کریں، وہ تو بولے گا میرا مطلب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اگر ایک آدمی کو اللہ کا قرب حاصل نہیں کرنا ہے، اس کا وہ رخ ہی نہیں ہے، تو اس کو پورا قرآن سنا دے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ قرآن اس شخص کے لیے ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کا شعور رکھتا ہے، اس مقام پر آیا ہے۔ تو دعوت دین پھر یہ ہے کہ پھر جو لوگ اس شعور میں آ گئے وہ ان شعور کو پیدا کریں، اور یہی اسلام کا طریقہ ہے کہ انسان ہر وقت شعور میں رہے، اس کا ہر قدم شعوری ہو، کانشیس میں ہو، بے تکا کچھ نہیں ہو، ایک مقصود متعین ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس سے ہمیں نہیں ہٹنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے 100% ہدایت ہے۔ عربی کے لحاظ سے ہدن اور ہادی کا ایک بڑا فرق ہے۔ ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا سراپا، جیسے کوئی کہ عادل ہے یعنی عدل کرتا ہے، مگر ہم کہ سراپا عدل ہے یعنی ہر وقت عدل، تو اس طرح ہادی معنی ہدایت دینے والا، مگر قرآن کے لیے ہدن یعنی سراپا ہدایت ہے، 100% ہدایت ہے، مگر کس کے لیے؟ متقین۔ اور متقین اور ناس قرآن کی دو ٹرم ہیں، دو اصطلاح ہیں، بڑی اہم ہیں۔ اور متقین جو کہا گیا ہے عربی ترجمہ ہے جو اپنے آپ کو انتہائی طور پر بچانے والے نقصان سے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ پرہیزگار کیا جاتا ہے۔ متقی اور پرہیزگار دونوں ساتھ آتے ہیں۔ جی ترجمہ یہ متقی کا تقوی سے، تو اس لیے اگر ہم اس کے قرآن کے اس میں لیں تو متقی بنیادی طور پہ وہ ذہین شخص ہوگا جو ایک بہت بڑا کامیاب مقصد متعین کرے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں ہر قدم پر نظر رکھے کہ یہ قدم مجھے اس مقصد سے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ اس شعور کے ساتھ جو چلتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ تو اس شعور کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اکثر تربیت میں لعلکم تتقون، جس طرح رمضان کے لیے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ رمضان جو ہے تقوی کی تربیت دے رہا ہے، تو تقوی پر پہنچاتا ہے، کیونکہ تقوی جو صلاحیت ہے جو کہ ہدایت کو 100% لے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ ہماری ترقی ہے، یہ ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ میں جو بات آئی یہ اتنی 32 دفعہ کیوں دہرائی جاتی ہے کہ جب ہم مسلمان کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں خیر سے ہٹانا چاہتا ہے اور ہم خیر پہ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ دشمن ہر وقت متحرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ خون میں، جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان ایکٹیو ہے، تو اس کے مقابلے میں کتنا بڑا شعور ہونا چاہیے۔ یہ تو کیسی دشمنی ہے؟ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو بطور دشمن لو، فاتخذوا عدوا۔ تو صرف دشمن نہیں کہہ کے بات ختم کی، کہا کہ اس کو بطور دشمن لو۔ تو یہ تو شعور نہیں ہوگا، تو یہ ہماری مطلب یہ دشمنی کا فن بھی سیکھنا پڑے گا کہ ہم شیطان دشمنی پر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان کے ہاتھ ہم نہیں آئیں گے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ہمیں اتنا شعور بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری جو انسان کا مسئلہ بھول جانا ہے اور پھر شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہر دن دہرواتے ہیں تاکہ ہم شعور میں رہیں، تو ہمارا ہر اسٹیپ پر ہمیں خیال ہو۔ جب یہ ایبیلٹی پیدا ہو جائے تو اسے عربی میں متقی کہتے ہیں، اور اگر یہ ایبیلٹی نہیں پیدا ہو تو ناس کہتے ہیں۔
تو کیا کرتے ہیں؟ ناس، متقی اور ناس جو ہے وہ نتیجہ دیکھ کر تسلیم کرتے ہیں، متقی بات سن کے نتیجے پہ پہنچتا ہے. تو اس لیے متقین کی صفت آئی ہے یؤمنون بالغیب، جو نتائج غیب میں ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ضرور اس کا نتیجہ جو کہا گیا ہے یہ ہوگا. اور جبکہ ناس جو ہیں جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور محبت وہ فتح اور نصرت آ جائے تو ورأیت الناس، آپ ناس کو دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فوج در فوج داخل. تو ناس فتح مکہ کے بعد آئی ہے، یعنی زیادہ تعداد. اس سے پہلے جو تھے وہ سارے متقین تھے، یعنی وہ کم. تو وہ ناس انتظار کر رہے تھے کہ وہ سرداروں کا زور ٹوٹے، نتیجہ جو کہا تھا کہ اسلام غالب آئے گا وہ سامنے آئے، تو پھر انہوں نے ہمت کی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ناس سے متقی کے درجے پر پہنچے. تو یہ ہے، اگر ہم ترقی کے اگر لفظ استعمال کریں گے، ہمیں زندگی میں ترقی کیا کرنی ہے بطور مسلمان، تو یہ کہ ہمیں ناس سے متقی کے درجے پر پہنچنا ہے.